بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری لو اور دوسروں کو بھی خوشخبری دے دو کہ جو آدمی سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی حج مبرور کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس حج میں کھانا کھلایا جائے اور سلام پھیلایا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات عالی کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے دو مسلمانوں میں پھوٹ پڑنے کی وجہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتی کہ ان میں سے کسی ایک سے گناہ سرزد ہو جائے۔ حضرت ہشام بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دنوں سے زیادہ قطع تعلق رکھے، اور جب تک وہ اس قطع تعلقی پر قائم رہیں گے، حق سے ہٹے رہیں گے، اور ان دونوں میں سے جو صلح کرنے میں پہل کرے گا اس کا پہل کرنا اس کے قطع تعلقی کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ پھر اگر اس پہل کرنے والے نے سلام کیا اور دوسرے نے سلام کو قبول نہ کیا اور اس کا جواب نہ دیا تو سلام کرنے والے کو فرشتے جواب دیں گے اور دوسرے کو شیطان جواب دے گا۔ اگر اسی پہلی قطع تعلقی کی حالت میں دونوں مر گئے تو نہ جنت میں داخل ہوں گے نہ جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امتوں کی بیماری تمہارے اندر سرایت کر گئی، وہ بیماری حسد اور بغض ہے جو مونڈ دینے والی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کو مونڈنے والی ہے، بلکہ یہ دین کا صفایا کر دیتی ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے انسان کے اخلاق تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ حضرت عطا بن عبداللہ خراسانی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپس میں مصافحہ کیا کرو، اس سے کینہ ختم ہو جاتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، باہم محبت پیدا ہوتی ہے اور دشمنی دور ہوتی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 عادتیں ایسی ہیں کہ ان کی وجہ سے مومن کا دل کینہ، خیانت اور ہر قسم کی رائی سے پاک رہتا ہے۔ ایک، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے عمل کرنا، دوسرا حاکموں کی خیر خواہی کرنا، تیسرا مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ چمٹے رہنا، کیونکہ جماعت کے ساتھ رہنے والوں کو جماعت کے لوگوں کی دعائیں ہر طرف سے گھیرے رہتی ہیں، جن کی وجہ سے شیطان کے شر سے حفاظت رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، خدا تمہاری 3 باتوں کو پسند کرتا ہے اور 3 باتوں کو ناپسند کرتا ہے۔ جن باتوں کو وہ پسند کرتا ہے وہ یہ ہیں کہ تم اسی کے آگے سر جھکاؤ اور اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، آپس میں اتفاق رکھو، اور خدا جن لوگوں کو تم پر حاکم بنائے ان کے خیر خواہ رہو۔ اور جن باتوں کو وہ ناپسند کرتا ہے وہ یہ ہیں، اول کیلو کال کرنا، دوسرا کثرت سے سوال کرنا، تیسرا اپنے مال کو برباد کرنا۔